لائق تعظیم والے کرام، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و عقیدت، ذی وقار، ذی احتشام، حاضرین و سامعین مکرم، رونق محفل محب اہل سنت محترم جناب محترم غلام محمد ندیم قریشی صاحب، بانی محفل جناب عزت مآب جناب محترم محمد مشتاق صاحب، جو ہر سال اپنی محبتوں اور عقیدتوں کے ساتھ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے خوبصورت محفل سجاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ نقیب محفل نہایت ہی خوبصورت انداز سے جو محفل کو چلا رہے ہیں جناب محترم محمد فیصل محمد صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں اور شیرینی عطا فرمائے۔ ہمارے ساؤنڈ والے بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عروج اور ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضور غوث پاک کے غلاموں سب کی خیر فرمائے۔ جتنے حضرات آرام کو چھوڑ کر حضور غوث پاک کی محبت میں، اللہ رسول کا پیاروں کی محبت میں ذکر سننے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں، اللہ رب العالمین آپ سب کو دین و دنیا کی عزتوں سے نوازے، اور جو بندہ بھی جو مشکل لے کر جو بھی پریشانی کے ساتھ بھی زندگی گزار رہا ہے، رب العالمین اس کی زندگی میں سکون عطا فرمائے، اور اللہ کرے آج کی اس محفل کی جو خصوصی برکتیں ہیں وہ اپنی جھولی میں سمیٹ کر لے جائے پروردگار عالم۔ اور بانی محفل جناب بھائی مشتاق صاحب نے جو اپنے والد بزرگوار جناب محترم عبدالشکور صاحب اور ان کے سسر محترم جناب محترم محمد اصغر مرحوم مغفور کے اصال ثواب کے لیے محفل سجائی ہے، رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور اس محفل پاک کا بہترین اجر ان کو قبر میں عطا فرمائے۔ محترم حضرات، یہ جو محافل ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل ہو یا اولیاء اعظام کے ذکر کی محفل ہو، بڑی بابرکت محفل ہوا کرتی ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے، فرمایا کہ ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارہ، کہ نبیوں کا ذکر عبادت ہوتا ہے اور صالحین کا ذکر گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت جہاں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کی محفل کرتے ہیں، رمضان سوربردی صاحب، وہاں پر ہم اولیاء اعظام کی یاد میں بھی محافل سجاتے ہیں، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تابع گزاری ہے، آج صدیاں گزر گئی ہیں، وہ خود دنیا سے چلے گئے ہیں، مگر ان کا نام آج بھی زندہ ہے، وہ اللہ رسول کو راضی کر کے گئے ہیں۔ آج اگر ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو ان راستوں پہ ڈالیں گے تو ہم بھی کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں، اور دنیا میں سرخروئی اور آخرت کی نجات ہمارا مقدر بن سکتی ہے۔ حضور سیدنا غوث سمدانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا سن 561 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ آج 14ویں صدی ہے، اتنی صدیاں گزر گئی، ہمارا ان کے ساتھ ظاہری طور پر کوئی رشتہ بھی نہیں ہے، کوئی جسمانی تعلق نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی نسل سے ہیں، ہمارے آبا و اجداد تھے، نہیں، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، مگر آج ان کا مزار پر انوار کی بقعہ نور بنا ہوا ہے۔ آج مخلوق خدا کی زبان پر ان کا نام بھی اللہ نے جاری ساری فرما دیا ہے، اس لیے کہ کسی شاعر نے کیا خوب بات کہی ہے کہ جنا عشق نمازا پڑھیا
رحمتیں ان کی قبروں پر آج بھی نازل ہو رہی ہے، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت داتا صاحب کے مزار پہ چلے جاؤ، دنیا میں سینکڑوں ہزاروں بادشاہ آئے، دارالحکومت وہیں پر بھی ہے، شاہ جہاں کی قبر بھی اور دیگر کئی لوگوں کے قبور اور مزارات وہاں پر ہے، لیکن ان کی قبروں پر کوئی رونق نہیں ہوتی۔ حضور داتا صاحب جس وقت بھی چلے جاؤ، دن ہو یا رات ہو، ہر وقت ہجوم نظر آتا ہے۔ حضرت کسی نے پوچھا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب آپ پاک وطن شریف تشریف لے گئے نا تو وہاں پہ لوگ نعرہ لگاتے تھے، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حضرت خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، یہ فریدی حضرات نعرہ لگاتے ہیں۔ تو کسی نے آپ سے پوچھا حضرت یہ اللہ رسول کے نام کا تو نعرہ لگتا تھا، اب یہ یا فرید کا نعرہ لگنا شروع ہو گیا، کیا اس کا بھی ثبوت کہیں پہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا کہاں ہے؟ فرمایا قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا حضرت میں نے تو سارا قرآن پڑھا ہے، مجھے تو کہیں یہ نعرہ نہیں نظر آیا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے یہ آیت کریمہ نہیں پڑھی؟ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ فرمایا کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ انہوں نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ کو یاد کیا ہے، اور آج اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ نبھا رہا ہے، وعدہ پورا کر رہا ہے کہ آج مخلوق خدا کی زبانوں پر رب تعالیٰ نے ان کا نام جاری کر دیا ہے۔ خلق خدا نکارہ خدا، زبان خلق نکارہ خدا ہے، لوگوں کی زبان پر جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جاری کرتا ہے۔ فرمایا ساری زندگی انہوں نے اللہ کو یاد کیا ہے، آج دنیا سے چلے بھی گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو بھی جاری رکھا ہے، ان کے پیغام کو بھی جاری رکھا ہے۔